السلام علیکم 6 کلاس. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بچوں، اپنی بک کا صفحہ نمبر 20 نکالیے. سبق حکایت رومی. حکایت رومی کا ہم صفحہ نمبر 20 اور 21 کی ریڈنگ کر چکے تھے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی چکے تھے. آج ہم صفحہ نمبر 22 کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے. اچھا، وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا. تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کھانا ملے گا. یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا. اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. وہ دل میں سوچ رہا تھا، ان دو جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں. یعنی اس شخص نے ایک بار پھر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگا کہ دونوں جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں. چوتھے دن حسب معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا. مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور اور باتونی مرغیں، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئیں؟ تم روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہے. مرغ بولا، تم یقین کرو ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا. غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا. ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی ہے، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے. جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے. ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے. اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث گائے قربان کریں گے، پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے. خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا. گھوڑے اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا. وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا. ان دونوں پیراگراف سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ چوتھے روز پھر مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا. کتے نے کہا، تم روزانہ مجھے نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے. مرغ نے کہا، نہیں، ایک بار پھر ہمارے مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اور غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا، لیکن اب خود ہمارے مالک کی جان پر بنی ہے. دراصل جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے. گھوڑے اونٹ اور غلام کی موت دراصل ہمارے مالک کی جان کا صدقہ تھا. مالک نے مال کے نقصانات سے اپنے آپ کو تو بچا لیا مگر موت سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک کہ سمجھ میں آیا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود
اپنے آپ کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ یعنی جب اس آدمی کو پتہ چلا کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی وقت جب اس نے یہ سنا تو اسی وقت اس آدمی کی حالت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی، اور 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اپنے گھر یعنی اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے ایمان کی موت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ اچھا بچوں، اس حکایت سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور جن باتوں کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہمیں وقت سے پہلے کوئی بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہتر لکھا ہوا ہے ہماری قسمت میں، اور ہم جو چھوٹے چھوٹے نقصانات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، اور اس کا ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس کا ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکایت میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان کا مالی نقصان اس کا صدقہ ہوتا ہے، چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ بچوں، ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جہاں تک کہ میں نے پڑھایا ہے، یعنی اب جو میں نے پیج نمبر 22 اور 23 پڑھایا ہے، اس کی خوب اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس سبق کا اسائنمنٹ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیا جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔